آج میں ایسی نایاب جڑی بوٹیوں اور نایاب آئل کو ملا کے آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ تیار کروں جس کے استعمال کے بعد آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں خشکی سکری ہے، آپ کے بال لمبے نہیں ہو رہے، گھنے سیاہ نہیں ہیں، چمکدار نہیں ہیں، آپ کے بال جو ہے سروں سے یہاں سے کمزور ہیں، سروں سے دو منھے ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بالوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی، یہ آئل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کے مین انگریڈینٹ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آملہ ہے۔ آملہ میں وٹامن سی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ بالوں کی خشکی سکری کو ختم کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے اور بالوں کو چمکدار اور مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے اس کو رفلی کاٹ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں میتھرے۔ یہ بھی خشکی سکری کو ختم کر کے بالوں کو صحت مند مضبوط بناتا ہے۔ پھر آ جاتے جی ریٹھا اور سیکاکائی۔ صدیوں سے لوگ بالوں کی مضبوطی گروتھ کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ریٹھا میں آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور جو کہ بالوں کی جو خشکی ہے اس کو ختم کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے۔ سیکاکائی بھی بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے، بالوں میں چمک پیدا کرے گا، بالوں کو مضبوط کرے گا، خشکی سکری اور ڈینڈرف جو ہے اس کو بالکل ختم کر دے گا۔ پھر ہریڑ ہے جی، ہریڑ آپ کے جو عمر سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس عمل کو یہ روک دے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بال چر جڑی بوٹی، یہ آپ کو پنسیار سٹور سے مل جائے گی، اور کلونجی یہ بھی بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ کلونجی میں اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ نیم کے پتے، نیم کے پتے آپ کے سر میں اکثر پھوڑی پھنسیاں یا انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور خشکی کو بھی روکتا ہے اور بالوں کو صحت مند اور مضبوط بناتا ہے۔ یہ ریڈ کلر کے پھول ہیں جس کو اردو میں گڑھل اور انگلش میں ہیبیسکس بولتے ہیں۔ یہ سرخ رنگ کے پھول آپ کو اکثر لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں اور گارڈن میں بھی مل جاتے ہیں۔ یہ بالوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ پھر ہے گلاب کی پتیاں۔ گلاب کی پتیاں بالوں کو نمی فراہم کرتی ہیں اور ڈیمیج اور ڈرائی بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر جی پیاز ہے۔ پیاز بالوں کے جھڑنے کو ختم کرتا ہے اور جو گنجے پن کو ختم کر دیتا ہے۔ ایلو ویرا جو ہے، ایلو ویرا لوگ صدیوں سے بالوں اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ مقامی زبان میں اس کو کوار گندل بھی کہتے ہیں۔ یہ بالوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ بالوں کی گروتھ، خشکی ہو، ڈینڈرف ہو، اس کو یہ ختم کرے گا، بالوں میں چمک لائے گا، آپ کے بال لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ میں نے بادام بھی ہیں 100 گرام، ان کو آپ نے کوٹ لینا ہے، یہ بھی بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے ایک کڑی پتہ ڈالا تھا جس کی ویڈیو نہیں بنا سکا، وہ بھی آپ نے ڈال دینا ہے، اور اس میں پانی اتنا ڈال دینا ہے کہ یہ ساری جڑی بوٹیاں اس میں ڈپ ہو جائیں۔ 24 گھنٹے آپ نے اس کو پانی میں چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس میں جو ساری جڑی بوٹیاں اس کا عرق نکل جائے گا اور یہ آملہ، ریٹھا، سیکاکائی اور ہریڑ نرم ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ اتنا پکانا ہے کہ 70 سے 80% اس کا پانی جو ہے وہ خشک کرنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل 100% پانی کو خشک نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ سرسوں کا آئل میں نے 500 ml ڈال دیا ہے، اور ناریل کا تیل 250 ml، 1 کپ کے برابر یہ ڈال دیا ہے۔ اب آپ نے مزید اس کو پکانا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے کہ یہ جو بقایا جو اس میں پانی موئسچر ہے، جڑی بوٹیوں کا عرق ہے، وہ ڈرائی ہو جائے اور جو سرسوں کا تیل اور ناریل کا تیل ہے اس میں مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب آئل اوپر آ گیا اور اس میں جتنا موئسچر جڑی بوٹیوں کا جو عرق ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے، اور اب آپ نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ یہ جڑی بوٹیاں الگ ہو جائے اور تیل الگ ہو جائے۔ سٹینر کی مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اور اگر تیل میں
جو جڑی بوٹیوں کا جو نیچے میل سا رہ جاتا ہے وہ اگر چلا جائے تیل میں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ تیل کو مزید 1 دن کے لیے رکھ دیں تو جڑی بوٹیوں کا جو میل ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور پھر آپ تیل کو الگ کر لیں۔ اور اگر تیل میں تھوڑا بہت موئسچر رہ بھی جائے تو آپ اس کو پھر دوبارہ چولہے پہ چڑھا کے ہلکی آنچ پہ، اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پانی یا موئسچر ہے تو اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے ساری میل بیٹھ جاتی ہے، تیل اوپر آ جاتا ہے۔ اور اب مزید اس میں نے ناریل کا تیل 200 ml ڈال دیا ہے اور زیتون کا تیل 150 ml ڈال دیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ارنڈ کا تیل یہ ڈال دیا ہے، اور بادام کا تیل یہ 50 ml ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ جو آئل سرسوں اور ناریل میں پہلے بنایا تھا یہ کافی گاڑھا ہو جاتا ہے، اور اس میں یہ آئل ڈالنے سے مزید اس کی تیل کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اب آپ نے اس تیل کو کسی بھی ڈرائی خشک بوٹل میں آپ نے اس کو سٹور کر لینا ہے، اور یہ اس کو اگر اس میں تھوڑا بہت موئسچر رہ جائے تو آپ اس کو دھوپ میں تیل کو رکھ دیں تو یہ موئسچر ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے 1 بوٹل بھر لی ہے، اسی طرح اس کو کیپ کو بند کر دینا ہے اور باقی جو تیل ہے دوسری بوٹل میں نے ڈال دیا ہے۔ تو یہ آپ تیل بنا کے آپ اس کو یوز کریں، کم از کم 1 ماہ لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں ہماری نانی دادیاں جو ہے وہ اپنی بہو بیٹیوں کو تیل لگاتی تھی، ان کے سروں میں مساج کرتی تھی، اور اکثر وہ دھوپ پہ بیٹھ کے یہ تیل لگاتی تھی۔ دھوپ میں وٹامن ڈی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں اور بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو آپ یہ کھلی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ دھوپ ہے وہاں بیٹھیں اور یہ آئل لگائیں۔ آئل یہ آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ اس کی تھوڑی تھوڑی مقدار آپ نے اس طرح بالوں کی جڑوں میں لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایسے انگلیوں کی مدد سے اس کو مساج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ اس طرح مساج کرتے رہیں تاکہ یہ اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں جذب ہو جائے، اور جتنی آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوگی اتنے ہی بال آپ کی گروتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے بالوں میں جو خشکی سکری ہے وہ ختم ہو جائے گی، ڈینڈرف ختم ہو جائے گا۔ خشکی سکری بالوں کا دشمن ہے، بالوں کی کبھی آپ کی گروتھ نہیں ہوگی اگر آپ کے بالوں میں خشکی سکری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ آپ نے ہاتھ میں یوں لگا کے اس طرح آئل ایسے دونوں ہاتھ سے، اور بالوں کے یہ سارے اس طرح لگائیں، سارے بالوں میں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور پھر برش کی مدد سے آپ اس طرح برش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کنگھی اور برش کرنے سے کہ آئل جو ہے تمام بالوں میں اچھی طرح برابر لگ جائے گا۔ یہ چند دن آپ یہ اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کے بال گھنے، سیاہ، خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے۔